क्या कह रहे हैं उस्मान सरदार? पहले भी कहा था, फिर दोहराता हूं, अगर तो ये जो कुछ हो रहा है आप दोनों का हाथ हुआ इसके पीछे और ये साबित हो गया तो दफन कर दूंगा आप दोनों को यहीं। पहले साबित करूंगा कि उलझाए ने क्या किया, उसके बाद आपकी बारी आएगी। उस वक्त तक नहीं रोऊंगी मैं जब तक इनके कातिलों को सजा नहीं दे देती। अब और रोने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूं उन गद्दारों को सजा जरूर मिलेगी। अब सिर्फ तलवारें बोलेंगी। होशियार उस्मान साहब, बेटी ठीक तो हो ना? जी ठीक हूं। हिम्मत से काम लो बेटी, अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाए इंशाअल्लाह। शुक्रिया आपका बाला खातून। उस्मान साहब जिन्होंने मेरे बाबा को मारा, हरगिज फिक्र मत करना, सजा उन्हें दी जाएगी। उस उलझाए के पीछे बाजंतीनी गीदड़ है, वो सभी इसका हिसाब देंगे। हम आखिरी रसूमात कब अदा करेंगे उस्मान साहब? इनका खून खुश्क होने से पहले उलझाए अंजाम को पहुंचेगा। हम अपना फर्ज अदा करके रहेंगे। इजाजत दीजिए, आना चाहती हूं मैं भी। नहीं, तुम्हें आखिरी रस्मात अदा करनी चाहिए। परेशान मत हो बेटी, उन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। गुंदूज साहब का इंतकाम हम जरूर लेंगे, तुम हरगिज फिक्र मत करना। गर्मियान और जानदार के लोगों के सामने उस्मान ने हमें बेइज्जत कर दिया और हमें यहां कैदी बनाकर रखा हुआ है। उस्मान ने अपने दुश्मन को अपनी आंखों के सामने रखा हुआ है मेहमत। वो क्या कर सकता है हमारा बाबा? हाँ, अपनी गलतियों का इल्जाम भी हम पर डाल दिया। अब इस आफत से कैसे छुटकारा पाएंगे? उस्मान ने अगर हमें हिरासत में लेने का इरादा जाहिर किया तो हम भी मुहिम चलाएंगे, लेकिन इब्राहिम सरदार के साथ मुआहदे से हमारा बहुत नुकसान हुआ। उसके अंधे लालच से उस्मान को फायदा पहुंचा। अब उससे कोई मुआहदा नहीं, हम दोबारा सब कुछ अपने काबू में कर लेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। जनाब, काई के सिपाही खैमे में दाखिल होना चाहते हैं। उस्मान नहीं रुकेगा बाबा, अब बर्दाश्त नहीं होता। आने दो उन्हें, देखते हैं वो क्या चाहते हैं। जो हुक्म जनाब। इस वक्त यहां आने का मतलब, क्या तुम जानते नहीं ये किसका खेमा है? जरकताई, उस्मान सरदार के हुक्म से मेहमद सरदार को ले जाने आए।
क्या उस्मान का दिमाग खराब हो गया है? उसकी ये जुर्रत! मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। उस्मान सरदार का फैसला हतमी होता है। हम महमद सरदार को कुछ वक्त के लिए यरगमाल बनाएंगे ताकि हमारे दरमियान अमन व अमान कायम रहे। जहर कुत्ता है, मुझे इसका सर चाहिए बाबा। अहमद, जब उस्मान ने तुमसे मुंह फेर लिया था तो मैंने तुम्हें बना दी। मैंने तुम्हारे बेटे और तुम्हारे घर वालों को एक खेमा दिया ताकि वो उसमें रह सकें। तुम जानते हो महमद ने तुम्हारे घर वालों का कितना ख्याल रखा, तो क्या आप भी पकड़ोगे इसे? हाँ, पकड़ूंगा। उस्मान सरदार ने कभी भी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा याकूब सरदार। उनका रास्ता मेरा रास्ता था और जनाब उनसे ही हमेशा वफादारी की है। गद्दार! महमद की जान मेरे पास अमानत है। मुझे उम्मीद है कि आप कोई गलती नहीं करेंगे याकूब सरदार। इजाजत दीजिए। इंतकाम की आग जो अब भड़क चुकी है उसे मजीद बढ़ने ना दें। महमद, छोड़ो इसे। बाबा कहो ना बस। अगर महमद को कोई नुकसान पहुंचा तो उसका सारा हिसाब तुम दोगे जहर कुताए। याद रखना। सिपाहियों, महमद सरदार को ले चलो। छोड़ो। जहर कुत्ता है, उस्मान भी इसका हिसाब देगा। क्या कहना चाहते हैं आप उस्मान सरदार? जान से मारना चाहते हैं हमें? महमद सरदार, पहले इनकी बात तो सुन लीजिए। महमद, मत जाना अपने वालिद के पीछे। तुम बस मेरा साथ दोगे, ऐसे ही तुम्हारे सरदार खड़े हो सकते हैं। आप हमें यहां सिर्फ इसीलिए नहीं लाए उस्मान सरदार, जरूर आपका कोई और मकसद भी है। जल्द ही हकीकत आश्कार हो जाएगी। कैसी हकीकत? दुश्मन ने जो छुपाने की कोशिश की वही हकीकत। तो क्या आप हमें भी दुश्मन समझते हैं उस्मान सरदार? अगर मैं तुम्हें दुश्मन समझता तो तुम यहां न खड़े होते। चलो, तुम लोग तैयार रहना, फजर के वक्त निकलेंगे।
हमारा साथ यही तक का था। तकरीबन पहुंच ही गए हैं, आगे खुद चली जाऊंगी मैं। और आगे तक छोड़ देते हैं? बुरसा के सिपाही आप लोगों को देखे ऐसा नहीं चाहती, यहीं से अलविदा कह दे। ठीक है। वैसे एक बात कहूं, आप मेरे लिए हमेशा बड़ी बहन की तरह रहेंगी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। जब से आप कबीले में आई हैं आपको खुश नहीं देखा मैंने। इंशाअल्लाह मैं दुआ कहूँ आपको राहत मिले। जितना वक्त गुजरा खाई कबीले में अच्छा गुजरा। मेरी दुआ है मेरा यहाँ से रुखसत हो सब लोगों के लिए खैर का बाइस हो। आमीन इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। तो कहा है वो कहीं नहीं है खातून। जनाब, आंद्रा भी गायब हो गई। इब्राहिम सरदार, वो एक एक करके हमें खत्म करते जा रहे हैं। आखिर हम यहाँ बैठ के इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ इब्राहिम सरदार? आ जाओ। बाला खातून आपका इंतजार कर रही है। ये क्या तरीका है? अब वो हमें इस तरह बुलाएंगी? बाला खातून को जो कुछ भी कहना है यहां आकर कहें। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। बाला खातून का हुक्म है। जाना तो होगा ही इब्राहिम सरदार। मैं आपको जबरदस्ती भी ले जा सकता हूं। बेहतर यही होगा कि आप खुद चलें मेरे साथ। फायदा उठा रहे हो हमारे कैदी होने का? हाँ, और हम मजबूर हैं जाने पर। कहां थे ओल जाए? मैंने बहुत दिनों से इतना मजा नहीं किया। सब ठीक तो है? गाई कबीले का सरदार गोंदोस, जिस जमीन को वो अपनी जमीन कहता है वो उसी के लिए दलदल बन चुकी है। अब तक तो मर चुका होगा। जबरदस्त काम किया। और उस्मान सरदार, क्या वो हमारे पीछे नहीं आएगा? जरूर आएगा पीछे, लेकिन उस्मान अब एक जख्मी भेड़िया है। हम अब अकेले नहीं हैं। कुस्तुंतीनोपोलिस अब हमारे साथ है। वो जल्द ही सरजमीन पर आएगा। मैंने उसे खबर भेजी है। कौन है ये कुस्तुंतीन? किसी को बाज़ंतीन के तमाम तकफूरों से भी खौफ था। उसने बल्कान से लेकर मगरबी सरहदों तक कत्लेआम किया। उसकी वफादारी सिर्फ शहनशाह से है।
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستو اس ایپیسوڈ میں یہی کچھ تھا جو ہم نے آپ کو دکھا دیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ سلطان چند دستوں کے ساتھ بجلی کی طرح لپکتے ہوئے تبریز پہنچے اور وزیراعظم کی نشاندہی کے مطابق بغاوت کے ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں حاکم تبریز نظام الدین تغرلائی اور اس کا چچا شمس الدین تغرلائی بھی شامل تھے۔ سلطان نے حاکم تبریز کو قتل کر دیا اور باقی ملزموں کو جیل میں بھیج دیا۔ النسوی کے بقول اس معاملے میں وزیر اعظم نے جھوٹی شہادتوں کے ذریعے بے قصور افراد کو سزا دلوائی تھی۔ اس حقیقت کا انکشاف خاصی مدت بعد جا کر ہوا۔ سلطان نے ماہ رمضان تبریز میں ہی گزارا۔ پورے مہینے علماء، فقہاء اور واعظین کے بیانات کی محفلیں سجتی رہیں۔ سلطان اپنے اعیان کے ساتھ ان میں شرکت کا اہتمام کرتے۔ جو علماء ان محفلوں میں کھل کر کلمہ حق بات کرتے اور منکرات پر تنقید کرتے، سلطان ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ بعض خطباء نے سلطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے خطبات میں ان کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کی کلام ملانے کی کوشش کی، مگر سلطان نے ان کے طرز کو ناپسند کیا۔ سلطان جلال الدین بیگم بنت تغرل سے نکاح کا وعدہ کر چکے تھے، مگر مسلسل جہادی مصروفیات کے باعث اس وعدے کے ایفا میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ تبریز میں سلطان کو فرصت کی چند گھڑیاں میسر آئیں تو انہوں نے اس ذمہ داری سے عہدہ برابر ہونے کا ارادہ کیا۔ عہد برا بیگم بنت تغرل اپنی جاگیر شہر خوئی میں قیام پذیر تھیں، وہیں عقد نکاح ہوا۔ سلطان نے تبریز میں قیام کے دوران اپنے قابل اعتماد امیر اور خان علی نیشا پوری کو ایک فوج کے ساتھ شہر گنجہ کی طرف روانہ کیا، جو آذربائیجان کا اہم شہر تھا۔ آذربائیجان کا مفرور سابق حاکم ازبک مظفر پہلوان نے بھی یہاں پناہ لیے ہوئے تھا، اور خان نے جب گنجہ پر حملہ کیا تو وہ شہر چھوڑ کر بھاگ نکلا اور ایک قلعے میں جا چھپا۔ یہیں اسے خبر ملی کہ اس کی متعلقہ بیوی نے سلطان سے نکاح کر لیا ہے۔ اس نے مضطر بند انداز میں پوچھا، آیا بنت تغرل نے خوشی سے نکاح کیا ہے یا اس پر جبر کیا گیا ہے؟ اطلاع دینے والے نے کہا، اس نے بخوشی ایسا کیا ہے، گواہاں کے ذریعے طلاق کا ثبوت دیا۔ ازبک یہ سن کر اس قدر غمزدہ ہوا کہ اسی وقت بستر پر پڑ گیا اور بخار میں پھینکنے لگا۔ چند دن بعد اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ ادھر اور خان نیشا پوری نے گنجہ کے علاوہ اس کے نواح میں بلکان، بزا، سکوری اور شیزا کے علاقے بھی فتح کر کے ایک وسیع سرزمین کو سلطانی مقبوضات میں شامل کر لیا۔ سلطان جلال الدین کو گرجستان سے تبریز آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بغداد میں خلیفہ ناصر کا انتقال ہو گیا۔ یہ آخری شب رمضان 622 ہجری کا واقعہ ہے۔ خلیفہ ناصر نے 70 سال کے لگ بھگ عمر پائی اور تقریباً 47 سال حکومت کی۔
خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنو عباس میں سے کسی کو اتنی طویل مدت حکومت نصیب نہیں ہوئی، مگر افسوس کہ خلیفہ ناصر نے طویل زمانہ اقتدار کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اسے اسلام کی جڑیں کاٹنے میں صرف کیا اور یوں اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی۔ آخری عمر میں وہ مکمل طور پر اسلام دشمن طاقتوں کا معاون بن چکا تھا۔ مرنے سے قبل اپنی بد اعمالیوں کا کچھ بدلہ اسے دنیا میں ہی مل گیا تھا۔ عالم اسلام پر تاتاریوں جیسی بلا مسلط کرنے کا نتیجہ بھی اس نے بغداد کے مستقل طور پر غیر محفوظ ہونے کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ زندگی کے آخری سالوں میں اس پر فالج کا حملہ ہوا اور تمام جسم بالکل ناکارہ ہو گیا تھا۔ حرکت کرنے کی بھی سکت نہ رہی تھی، ساتھ ہی قوت بصارت بھی چلی گئی تھی۔ 3 سال اس طرح گزرے کہ نہ چل سکتا تھا نہ دیکھ سکتا تھا، بستر پر پڑے پڑے صرف زبانی احکام جاری کرتا تھا۔ ایک خاص بندی جسے اس نے خود اپنا طرز تحریر اور اپنے دستخط سکھا دیے تھے، حکم نامہ تحریر کر کے مہر لگا دیتی تھی۔ ابتلاء اور عذاب کے ان مظہر کے باوجود خلیفہ کے ظالمانہ احکام، جابرانہ قوانین، کفار سے تعلقات اور عوام پر لگائے گئے ٹیکس برقرار تھے۔ خلیفہ پانی پینے میں اتنی احتیاط برتتا تھا کہ اس کے لیے بغداد سے 7 فرسنگ یعنی 21 میل دور سے ایک خاص مقام کا عمدہ اور میٹھا پانی لایا جاتا تھا، جسے جراثیم سے پاک کرنے کے لیے ایک دن کے وقفے سے 7 بار ابالا جاتا تھا، پھر ٹھنڈا کر کے اس کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ مگر اس قدر احتیاط کے باوجود آخری دنوں میں اسے پتھری کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ 20 دن بڑی تکلیف سے گزرے، پیشاب بند ہو گیا تھا۔ انجام کار شاہی طبیب نے مثانہ چیر کر پتھری نکال لی۔ چند دن بعد اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے خلیفہ دنیا سے چل بسا۔ اس کی موت سے کفار اپنے خاص مددگار سے محروم ہو گئے، جبکہ اس کے ظلم و ستم کے ہاتھوں تنگ آئی عوام نے سکون کا سانس لیا۔ مقام عبرت ہے کہ اپنے حریف علاء الدین محمد خوارزم شاہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے صرف 5 سال بعد خلیفہ ناصر بھی اپنے اعمال کے ساتھ رب العالمین کی محاسبہ گاہ میں جا پہنچا۔ وہ سلطنت، وہ حکومت اور طاقت جس کے نشے میں یہ دونوں حکمران ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے پے در پہ تھے، دونوں میں سے کسی کے پاس نہ رہی 2 گز زمین ان دونوں کو ملی۔ جو سلطنت وہ دونوں چھوڑ گئے تھے، جلد یا بدیر کفار کے قبضے میں آ گئی۔ خلیفہ ناصر کا ولی عہد ابو نصر محمد اپنے نظریات، کردار اور عادت و اطوار میں اپنے باپ کی ضد تھا۔ وہ ظاہر بمر اللہ کا لقب اختیار کر کے مسنت خلافت پر آیا۔ اس نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی اور عوام کو بڑا سکھ پہنچایا۔ داخلی امور کے ساتھ اس نے خارجی پالیسی پر بھی خاصی توجہ دی اور اس میں انقلابی تبدیلیاں لا کر دکھائیں۔ خصوصاً عالم اسلام کے سرحدوں پر شمشیر بکف سلطان جلال الدین کو اس نے نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا اور از خود سلطان کے ساتھ بہتر اور پائیدار تعلقات کے آغاز کی کوشش کی۔ سلطان جلال الدین تبریز میں مقیم تھے کہ نئے خلیفہ کی جانب سے مشہور صوفی نجم الدین رازی اور رکن الدین بن عاطف سفیر بن کر ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، خلیفہ ناصر بقضائے الہی وفات پا گئے اور الظاہر بامر اللہ نے مسنت خلافت سنبھال لی ہے۔ ہم ان کی جانب سے سلطان کی خدمت میں خیر خواہی اور نیک اندیشی کے جذبات لے کر حاضر ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ خلیفہ المسلمین کی دلی خواہش ہے کہ دونوں حکومتوں کے تعلقات دوستانہ اور برادرانہ رہیں۔
سلطان جلال الدین کو اپنی جہادی مہمت کے لیے دیگر مسلمان حکمرانوں کے تعاون کی شدید ضرورت تھی۔ چند حکومتوں کے ساتھ دوستانہ معاہدوں کے انعقاد کے باوجود وہ خلیفہ المسلمین کی سرپرستی کی کمی نہایت شدت سے محسوس کرتے تھے، اور در حقیقت دربار خلافت کا خوارزمی ایوان پر عتاب بہت سے مسلمان حکمرانوں کو سلطان کے ساتھ تعاون سے روکے ہوئے تھا، مگر اب صورتحال بدل چکی تھی۔ خود خلیفۃ المسلمین کی جانب سے دوستی کا مخلصانہ ہاتھ بڑھایا جا رہا تھا، اور سلطان کا دل تشکر اور مسرت کے جذبات سے لبریز ہو رہا تھا۔ ہفت اقلیم کی بادشاہت پا کر بھی وہ اتنے مسرور نہ ہوئے جتنا کہ نئے خلیفہ کی جانب سے دوستی کا پیغام پا کر ہوئے تھے۔ سلطان نے قاضی مجیر الدین کو ایک خلط فاخر دے کر دربار خلافت کے ساتھ اچھے تعلقات کی تجدید کے لیے روانہ کر دیا۔ سلطان کی گرجستان کی مہم ابھی ادھوری تھی۔ وہ چند داخلی مسائل حل کرنے کے لیے عارضی طور پر تبریز میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہاں سے فارغ ہوتے ہی نئی تیاریوں اور تازہ دل ولولوں کے ساتھ ذی الحجہ 622 ہجری دسمبر 1225 میں انہوں نے پھر گرجستان کی فلک بوس پہاڑیوں کی طرف کوچ کیا۔ ان کی غیر حاضری کے طویل وقفے سے فائدہ اٹھا کر گرجیوں نے کیچاک اور لغز کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر بڑے پیمانے پر جنگ کے لیے بھرپور انتظامات کر لیے تھے۔ اب یہ اتحادی فوجیں کندھے سے کندھا ملا کر سلطان سے زور آزمائی کے لیے تیار تھیں۔ ملکہ گرجستان سے مذاکرات میں سلطان گرجستان کی حدود میں داخل ہوئے اور سرحدی شہر وینچ سے ہوتے ہوئے آگے روانہ ہوئے۔ یہ سخت سردی کے دن تھے، برف باری عروج پر تھی، پہاڑی وادیاں اور میدان سفید سفید برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ موسم کی شدت نے اپنا اثر دکھایا اور دریائے ارس کے کنارے پہنچتے ہی سلطان اس قدر سخت بیمار پڑ گئے کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے موسم سرما میں وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران انہوں نے ایک ہوشیار مصاحب سلطان ملک تشتر کو قاصد بنا کر گرجیوں کی ملکہ سے مذاکرات کے لیے روانہ کر دیا تاکہ اسے جنگ کے مہلک انجام سے ڈرا کر کشت